بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تمام طرح کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بھرائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں رہنے سہنے کا طریقہ بتایا، سلیقہ بتایا، ہماری زندگی کے معاملات، عبادات، اخلاقیات، معاشیات، ہماری معاشی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی کس طرح ہونی چاہیے، ہر ایک چیز کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ محترم سامعین، آج اس مختصر وقت کے اندر جس موضوع پر لب کشائی کی جائے گی اس کا عنوان یہ ہے: آج سے تقریباً 1433 یا 1434 سال قبل اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ آج اسی خطبہ کے متعلق انشاءاللہ ہم اس خطبہ کے اندر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس خطبے کا عنوان خطبہ حجۃ الوداع، اور آج ہمارا موضوع یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع اور ماہ محرم۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہماری زندگی سے جا رہا ہے اور محرم کا مہینہ یہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ آج ہم نے اس خطبہ سے جو باتیں سمجھنی ہیں وہ ہمارے اخلاقیات اور محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کے دن اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، میدان عرفات کے اندر آتے ہیں، لوگوں کو حج کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، فرمایا: ان دماءکم واموالکم حرام واموالکم حرام۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کو پیغام کیا دیا؟ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، امت محمدیہ کو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیغام یہ دیا: ان دماءکم واموالکم حرام علیکم۔ اے میرے صحابہ، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم پر دوسرے لوگوں کا خون وہ حرام ہے۔ اے امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، تم نے کسی کا خون نہیں بہانا، تم پر دوسرے لوگوں کا خون بہانا وہ حرام ہے۔ کحرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کا دن یہ حرمت والا دن ہے، جس طرح فی شہرکم ھذا، جس طرح ذی الحجہ کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، جس طرح مکہ حرم مکی یہ حرمت والی جگہ ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا خون وہ حرمت والا خون ہے۔
اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ کے اندر لوگوں کو عبادات کی طرف بھی لے کے جا سکتے تھے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد کریم علیہ السلام نے اس خطبے کا جو پہلا لفظ، جو پہلی لائن، جو پہلی وصیت، جو پہلی نصیحت یہ تھی، ان دماءکم، اے لوگو دوسرے مسلمانوں کا خون، دوسرے شہریوں کا خون تم پر حرام ہے۔ جس طرح میدان عرفات 9 ذی الحجہ آج کا دن حرمت والا دن ہے، جس طرح ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، جس طرح بیت اللہ حرم مکہ حرمت والی جگہ ہے، اسی طرح مسلمان کا خون تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، ذرا سی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں تو ہمیں جانتا نہیں، ہم کر کیا سکتے ہیں۔ ہماری نظر کے اندر مسلمان کا خون بہانا یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ کسی کے پیسے دینے ہیں، پیسے مانگے تو میں کیا کیا نہیں کر سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت کیا کی، ان دماءکم، اے میرے صحابہ مسلمانوں کا خون ناجائز طریقے سے بہانا یہ تم پر حرام ہے۔ حرم مکی کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں۔ میدان عرفات کے اندر جو حاجی موجود ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ ناجائز کچھ نہیں کرتے، کیوں؟ یہ حرمت والی جگہ ہے، یہ بیت اللہ یہ حرمت والی جگہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، مگر جب کسی مسلمان کی باری آتی ہے تو ساری حرمتیں پامال ہو جاتی ہیں۔ اس وقت حرمت کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کیا۔ بیت اللہ کی شان، اس کا مقام بہت اعلیٰ، بیت اللہ کی شان، اس کا مقام بہت اعلیٰ۔ اگر کوئی بندہ بیت اللہ کی طرف میلی نظر سے دیکھے، ہم اپنی جان دینا، قربان کرنا گوارا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بیت اللہ تیری شان، تیرا مقام بہت اعلیٰ، مگر تجھ سے بھی زیادہ مقام ایک مسلمان، ایک مومن کا ہے۔ ہم بیت اللہ کے لیے تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ایک مومن، ایک ایمان والا، اس کا خون ہماری نظر میں بہت بہت آسان ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا خون ہماری نظر میں بہت سستا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام جہاں پر ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، اسلام جہاں پر ہمیں حج کا حکم دیتا ہے، اسلام جہاں پر ہمیں روزے کا حکم دیتا ہے، اسلام جہاں پر ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، یہ سارے معاملات بندے اور اللہ کے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو پہلی نصیحت کی کہ مسلمان کا خون تمہارے لیے ناجائز طریقے سے بہانا وہ حرام ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا۔ اگر کسی مجلس کے اندر، کسی محفل کے اندر مسلمان کے خلاف کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، ہم نے اس کا حصہ بھی نہیں بننا۔ آئیے اللہ کا قرآن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین اعلان فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ احکم الحاکمین مجھے آپ کو یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کا جان بوجھ کر خون بہاتا ہے، اس آیت کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اس کے لیے 5 سزاؤں کا بیان کیا ہے۔ سزا تو ایک بھی بہت بڑی ہوتی ہے، مگر اللہ نے مسلمان کے، ایمان والے کے، ایک عام انسان کے خون کی اہمیت کو، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کے اندر 5 سزاؤں کا بیان کیا ہے۔ سزاؤں کو سن کر دل کانپ جاتا ہے، اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں، ہم تو پکے جنتی ہیں، جو مرضی کر لے، ہمیں کسی نے کیا پوچھنا۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरमाते हैं वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जो बंदा किसी मुसलमान का, किसी ईमान वाले का जान बूझ कर खून बहाता है, सबसे पहली जज़ा सज़ा क्या है? फजज़ाउहु जहन्नम। अल्लाह फरमाते हैं उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। जहन्नम तो 1 मिनट 1 सेकंड की भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। अल्लाह फरमाते हैं फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, वो जहन्नुम के अंदर 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 100 साल 1000 साल नहीं रहेगा। खालिदन फीहा, जो बंदा किसी मुसलमान का, किसी ईमान वाले का, किसी आम शहरी का खून बहाता है, अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए पहली सजा जहन्नम है और जहन्नम के अंदर वो हमेशा हमेशा रहेगा। अल्लाहु अकबर। फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ाज़िब अल्लाह, अल्लाह उस बंदे से नाराज हो जाएंगे, अल्लाह उस बंदे पर अपना गज़ब नाजिल फरमा देंगे। वलअनहु, अल्लाह उस बंदे पर लानत नाजिल फरमा देंगे। और अल्लाह फरमाते हैं वअद्द लहु अज़ाबन मुहीना, अल्लाह ने उसके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है। आज हम जिस खून को सस्ता समझते हैं, जिस खून को हम समझते हैं ये तो सिर्फ 1 गोली की दूरी पर है, आज तो सिर्फ 1 गोली की दूरी पर है। अल्लाह के नज़दीक उसका मुकाम, उसका मर्तबा क्या है? जो बंदा किसी मुसलमान का जान बूझकर कत्ल करता है उसके लिए जहन्नुम भी तैयार है, जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेगा। अल्लाह का उस पर गज़ब भी नाज़िल होगा, अल्लाह की तरफ से लानत भी नाज़िल होंगी। और अल्लाह फरमाते हैं इसके बावजूद हमने उसके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है। और मेरे मोहतरम भाइयों, किसी मुसलमान को तकलीफ ना दे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान कौन है? मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है जिसकी हाथ और जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आज हम अपने आप को आशिक़े रसूल होने का दावा करते हैं कि मुझसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मोहब्बत करने वाला नहीं। और क्या मेरा हाथ, क्या मेरी ज़बान से, मेरे हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज है? क्या मेरे हाथ से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचती? क्या मेरे किरदार से किसी को दर्द तो नहीं आता? क्या मेरी ज़बान से कोई तंग तो नहीं होता? क्या मेरी ज़बान और मेरे हाथ से मेरा हमसाया महफूज है? मेरी मस्जिद के नमाजी महफूज है? अगर तो है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अगर नहीं है तो अपने ईमान का जायज़ा लें। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसकी हाथ और जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ये दावे करने से कुछ नहीं मिलना, जितने मर्जी दावे कर लें, दावा करने से अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं मिलना। लोगों के यहाँ तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं मिलना। अल्लाह के यहाँ क्या है? अमल। अगर अमल ठीक होगा तो अल्लाह के यहाँ इंशाअल्लाह सारा कुछ मिल जाएगा। आज जिस बंदे का खून हम बड़ा सस्ता समझते हैं, जिस खून को बड़ा हल्का समझते हैं, अल्लाह के यहाँ इसकी क्या वैल्यू है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के यहाँ इस खून का मुकाम क्या है? एक तरफ अल्लाह के यहाँ मुकाम क्या है? एक तरफ पूरी दुनिया तबाह हो जाए, एक तरफ पूरी दुनिया तबाह हो जाए और एक तरफ मुसलमान का खून। अल्लाह के यहाँ दुनिया का तबाह हो जाना ये हल्का है, मुसलमान का खून नाजायज तरीके से बहा देना यह बहुत भारी है। अल्लाह के यहाँ किसी मुसलमान का खून बहाना ये बहुत भारी है। इसके बरक्स पूरी दुनिया ये तबाह हो जाए, पूरी दुनिया फना हो जाए, अल्लाह के यहाँ पूरी दुनिया का तबाह हो जाना, अल्लाह के यहाँ पूरी दुनिया का फना हो जाना ये हल्का है। आज जिस खून को हम हल्का समझते हैं, आज जिस मुसलमान के खून को हम सस्ता समझते हैं, अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس خون کے بارے میں ہمیں کیا اعلان فرمایا؟ اگر ایک بندے کے خون کے اندر پوری کائنات شامل ہو جائے، اللہ اس ایک خون کے بدلے پوری کائنات کو جہنم میں بھیج دے۔ آج جس خون کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، آج جس خون کو ہم سستا سمجھتے ہیں، آج جس خون کو ہم بہانہ عام سی بات سمجھتے ہیں، میرے لیے یہ کچھ نہیں ہے، میں جب چاہوں جس کے ساتھ چاہوں جیسا چاہوں کر سکتا ہوں، آج یہ سمجھنے والے یہ بات سمجھ لیں، اللہ کے ہاں اگر ایک انسان کے قتل کے اندر پوری کائنات شامل ہے، اللہ اس ایک بندے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پوری کائنات کو جہنم میں بھیج دے گی۔ اور میرے محترم بھائیوں، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ آج ہم نے کیا سمجھ لیا؟ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے لی، بس میں مسلمان بن گیا۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں۔ جب تک ہماری حقیقی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا اخلاقیات نہیں آئے گا، ہمارے اندر اسلام آ ہی نہیں سکتا۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے لی، حج کر لیا، بس میں مسلمان ہوں، اس کے علاوہ میرے پر کوئی فرض نہیں۔ اللہ کے ہاں یہ تو صرف کام آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کے ہاں اسلام کے نزدیک کامل مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے، اپنے اخلاقیات کو بہتر کرے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو اپنی امت کو دوسری نصیحت کی، وہ سن کر اپنے اعمال کا ضرور جائزہ لیجیے گا، ایک سیکنڈ کے لیے ضرور سوچیے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جہاں پر اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم، اس کے اگلے الفاظ پر غور کیجیے گا، فرمایا ان دماءکم واموالکم، دوسرے لوگوں کا مال بھی تم پر حرام ہے۔ ناجائز طریقے سے کسی کا مال لینا، اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا وہ تم پر حرام ہے۔ اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اگر کاروبار کر رہے ہیں ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال لیتے وقت ہم سمجھتے ہیں یہ تو میری عقل کی بہادری ہے، یہ تو میری ذہانت ہے، یہ تو میری سمجھداری ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہیں یہ نہ ہو یہ دنیا کا مال ہماری آخرت تباہ کر دے۔ جس طرح بیت اللہ حرمت والی جگہ ہے، جس طرح ذی الحجہ کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، جس طرح میدان عرفات یہ حرمت والی جگہ ہے، اسی طرح مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے لینا یہ بھی حرام ہے۔ ناجائز طریقے ہمارے معاشرے میں کون سے ہو سکتے ہیں؟ کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کر لینا، کسی کی جائیداد اپنے نام غلط طریقے سے کروا لینا۔ اللہ اکبر، اگر ہم نظر دہرائیں تو یہ باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ قبضہ مافیا ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ جو لوگ سہتے ہیں ان کے پاس اس طرح کے لوگ بھی ہیں، وہ لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ کوئی ہے چھڑانے والا؟ نہیں۔ دنیا کے اندر تو قبضہ کر لیں گے، آخرت میں کیا دیں گے؟ اور میرے محترم بھائیوں، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ لیجیے گا۔ تجارت کریں، کاروبار کریں، اس میں سے جو اللہ نے آپ کو حلال روزی دی ہے اس کو جس طرح چاہے استعمال کریں، صحیح کاموں کے اندر۔ کسی کا مال حرام ناجائز طریقے سے مت لیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی کو قرض دے، قرض لینے والا یہ سمجھتا ہے بس اس سے میں لے لیا، بس یہ بھول جائے، میں تو واپس جب دل کرے گا دے دوں گا۔ حالانکہ پیسے موجود ہوتے ہیں، مال پاس موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود لوگوں کے مالوں پر عیاشی کرتے ہیں۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آج تو دنیا کے اندر لوگوں کے پیسوں پر عیاشی کر لیں گے، لوگوں کا مال کھا لیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟
اور میرے محترم بھائیوں یہ حرام ہے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ لیں۔ ناجائز طریقے سے صرف یہ نہیں کہ ہم نے ڈکیتی کر لی کسی نے وہی ناجائز ہے، چوری کرنے والا ہی ناجائز ہے، غلط طریقہ کوئی بھی ہے وہ ناجائز مال ہے۔ جو غلط طریقہ چوری والا ہے، اسی طرح اگر کسی سے قرض لیا ہوا ہے اور وہ آپ واپس نہیں کر رہے، یہ بھی بڑا سخت معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے نام دوسری نصیحت کہ مسلمان کا مال حرام طریقے سے نہیں لینا، ناجائز طریقے کے ساتھ کسی کے مال پر قبضہ نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو کل قیامت کا دن ہو، یہاں پر حاجی صاحب نمازی سے پہلی صف کے نمازی تھے، لمبی لمبی داڑھی رکھنے والے تھے، حج بھی کیے تھے، عمرے بھی بے شمار تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اللہ اکبر، یہ نہ ہو کل قیامت کا دن ہو، اللہ کی بارگاہ میں ایک آنے والا آ کر کہے اے اللہ اس حاجی صاحب نے میرا قرضہ دینا ہے، اے اللہ اس حاجی صاحب نے میرے سے فلاں وقت کے اندر یہ ظلم کے ساتھ میرا فلاں مال ہتھیا لیا تھا، اے اللہ حاجی صاحب کا روب چلتا تھا معاشرے کے اندر، حاجی صاحب نے وکیلوں کو پیسے دے کر میری پراپرٹی اپنے نام کروا لی تھی۔ پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر دنیا کے اندر تو وہ حاجی صاحب ان کی بلے بلے ہوتی تھی، اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے، اللہ کے ہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ آج دنیا کی عدالتوں کے اندر پیسے دے کر اپنا کام ہو جاتا ہے، اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مت سوچئے گا کہ دنیا کے اندر تو آپ کا نام بہت زیادہ تھا، اللہ کے ہاں بھی ایسا ہوگا، ان لوگوں کا نام اللہ کے ہاں بہت ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، جو کسی کا مال لینے سے پہلے سوچتے تھے کہ یہ مال میرے لیے جائز ہے یا ناجائز، اس لیے کسی کا مال ناجائز طریقے سے مت لیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے نام خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تیسری نصیحت جو میں نے خطبہ کے اندر کہا، خطبہ حجۃ الوداع اور ماہ محرم، اس کی مناسبت اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نام اپنے صحابہ کو تیسری نصیحت یہ کی، اے میرے صحابہ، زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی معاملات تھے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ان کو اپنے پاؤں کے نیچے دفن کرتا ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے نبی، میرے پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن معاملات کو، جن کاموں کو اپنے پاؤں کے نیچے دفن کریں، اور میں محمدی امتی ہو کر کہوں کہ یہ معاملہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے، تو پھر میرے جیسا بد نصیب انسان کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نام تیسری نصیحت یہ کی کہ زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی معاملات ہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام معاملات کو اپنے پاؤں کے نیچے دفن کرتا ہوں، میرے نزدیک ان کی کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن۔ اللہ اکبر، میری امت میں 4 ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق زمانہ جاہلیت سے ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان معاملات سے روکتا ہوں، میری امت پھر وہ کام کرتی ہے۔ یہ نہ ہو یہ معاملات کہیں میری زندگی میں نہ ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو اپنے پاؤں کے نیچے دفن کیا ان کی کوئی ویلیو نہیں، میں آج ان کو اپنے سر پر اٹھا کے بیٹھا ہوں۔ وہ 4 کام کون سے ہیں جو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد کریم علیہ الصلوۃ نے ہمیں سمجھائے؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا، الفخر فی الاحساب، اپنی قومیت پر، اپنی ذات پر، اپنی برادری پر فخر کرنا۔ ایمان کے ساتھ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے کہیے گا کہ ہم فخر کرتے ہیں نہیں کرتے؟ میں جس شیخ برادری سے ہوں، میرا تعلق میں برادری سے ہے، میں جٹ ہوں، میں رانا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ہم آج اپنی قومیت پر، اپنی برادری پر فخر کرتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کام سے روکتے ہیں۔
محمد کریم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ یہ کام جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان کاموں سے روکتا ہوں، یہ کام میں اپنے پاؤں کے نیچے دفن کرتا ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، میں آج محمدی امتی ہو کر کہتا ہوں کہ میرا تعلق فلاں برادری سے ہے، میری تو برادری بڑی اونچی ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں، اپنی قوم اپنی برادری پر فخر کرتے ہیں کہ میرا تعلق فلاں برادری سے ہے، میرا نسب فلاں برادری سے ہے، میرا جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں۔ کہیں میں اس بات سے نہ پکڑا جاؤں، کہیں میرے کام تو بہت اچھے ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے یہ میرا امتی یہ تو زمانہ جاہلیت میں زندگی گزار کے آیا ہے، کہیں میں اس کام سے نہ پکڑا جاؤں۔ چھوڑ دیں اپنی برادریوں پر، اپنی قومیت پر، اپنی ذاتوں پر فخر کرنا چھوڑ دیں، اس سے کچھ نہیں ملنے والا، یہ سوائے تکبر کے اور کچھ نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْصَابِ، میں اپنی امت کو لوگوں کے نسب میں طعن کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہارا باپ تو ایسا تھا، تمہاری ماں تو ایسی تھی، تمہارا دادا ایسے تھا، تمہارا پردادا ایسے تھا، تمہارا فلاں ایسے تھا، ہم نسب کے اندر طعن کرتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں۔ اور اس کے باوجود میں تو عاشق رسول ہوں، اس کے باوجود میں تو جنتی ہوں، میرے پاس جنت کے سرٹیفکیٹ موجود ہیں۔ اور نہیں میرے محترم بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل نہیں تو کچھ نہیں۔ جتنے مرضی دعوے کر لیں، جتنے مرضی آپ کے بینرز لگ جائیں، آپ کی شہرت ہو جائے، اگر عمل نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت سے اپنی قومیت اپنی برادری پر فخر کرنے سے منع کرتا ہوں اور لوگوں کے نسب میں طعن کرنے سے منع کرتا ہوں۔ تیسری بات، اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی قوم کو ستاروں کے ذریعے بارشوں کے طلب کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اگر آج میں آپ سے یہ بات کروں، اپنا کوئی اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی سنڈے میگزین اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیا لکھا ہوتا ہے کہ ہمارا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ ٹی وی چینل کے اوپر باقاعدہ پروگرامز ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزرے گی، اس ہفتے کے اندر میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اس مہینے کے اندر میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے طلب کی جاتی ہے؟ ستاروں کے ذریعے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات سے منع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی دوسری مثال جو ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے، جب بھی کوئی رشتے کا معاملہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں ستارے میچ کروا لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہندوؤں کے اندر تو کنڈلی کی رسم چلتی ہی آ رہی ہے، آج مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے ہم پہلے ستارے میچ کروا لیں، اور یہ بات ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات سے منع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ سفر کے مہینے کے جمعہ کا خطبہ ہوگا، اس میں انشاءاللہ کی جائے گی۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ستاروں سے بارشوں کا طلب یا ستاروں سے کسی قسم کی معاملے سے منع کرنے کے لیے آئے ہیں، اور میں آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور میں دیکھتا ہوں آج کا اخبار بھی میرے کیا احوال لکھے ہوئے ہیں، اس ہفتے کے اندر میرے ستاروں کی کیا احوال لکھے ہوئے ہیں، میرا فلاں ستارہ گردش میں ہے، فلاں نہیں ہے، اور میں اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کاموں سے منع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چوتھی بات، دل پر ہاتھ رکھیے گا، چوتھی بات جو اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نوحہ کرنے سے منع کرتا ہوں۔ آج ہو سکتا ہے محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے، کل دیکھیے گا ہماری گلی، ہمارا بازار، ہماری گھاڑیاں، ہمارے رکشے، ان سے ہمیں نوحوں کی آوازیں آئیں گی، اور میں کون ہوں؟
میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور میرے نبی میرے پیغمبر کی دعوت کیا ہے؟ کہا یہ تو زمانہ جاہلیت کے کام ہے، تم نے یہ کام نہیں کرنے، مگر کیا کروں، معاشرے میں رہنا ہے تو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے امت کو منع کیا ہے۔ نوحہ کرنا، نوحہ لگانا، نوحہ سننا، یہ تمام کام اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ ابھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہ بھی اپنے دلوں پر لکھ لیجئے گا۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جو نوحہ کرنے والی ہے اور توبہ کیے بغیر اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کو تار کول کا لباس پہنا جائے گا، تار کول کی قمیض پہنائی جائے گی اور خارش کی بیماری کا لباس پہنایا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورت اگر وہ توبہ کرنے سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے لیے سزاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور آج ہم امت محمدیہ کا دعویٰ کرنے والے اس کو نیکی سمجھ کے لگاتے ہیں۔ آج ہم امت محمدیہ کا دعویٰ کرنے والے ہیں، آج کے رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں، حب رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور ہم اس کام کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ جس کام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت سے ملایا، میں آج اتنا عقل مند ہو گیا ہوں، میں اس کو نیکی سمجھ کر اپنے گھروں میں لگاتا ہوں، اپنے بازاروں میں چلاتا ہوں، اپنی گاڑیوں میں چلاتا ہوں، اپنے رکشوں میں چلاتا ہوں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس سے بچنا ہے۔ اگلی حدیث سنیں، خطبہ حجۃ الوداع اور ماہ محرم، اگلی حدیث سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاریہ۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، جو خاتون اپنے رخساروں پر تماچے مارے، اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی پکارے، لیس منا، اس کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں۔ آج ہم جس کو نیکی سمجھتے ہیں، آج ہم جس کو بڑا اہم کام سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر میرا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا، اس بندے کا، اس خاتون کا، اس فرد کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے ان کاموں سے بچنا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو انتہائی تکلیف پہنچتی ہے اور تکلیف کی حالت میں ان کو غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ ابو بردہ بن ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کو غشی کا دورہ پڑا، ان کا سر مبارک ان کی اہلیہ کی گود میں تھا اور وہ زور و کتار کے ساتھ رونے لگی۔ صحابی رسول ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو دورہ پڑا اور ان کا سر مبارک ان کی اہلیہ کی گود میں تھا، اور ان کی اہلیہ اس بات سے زور و کتار کے ساتھ رونے لگی۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جواب نہ دیا۔ جب ان کو کوئی افاقہ پہنچا تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نوٹ کر لیجیے گا۔ ان کے کیا الفاظ تھے کہ میں ہر اس شخص کے بری ہوں جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا، جو مصیبت کے وقت زور زور کے ساتھ روئے گا، اپنے گریبانوں سے اپنے گریبانوں کو پھاڑے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور میں موسیٰ الاشعری بھی اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
اور آج ہم مسلمانوں کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے پورے محلے کو رو رو کے نہ دکھائیں، سمجھتے ہیں اس کے ساتھ پیار ہی نہیں، پورے محلے کے سامنے نہ روئیں، وہ سمجھتے ہیں جانے والے سے اس کا کوئی پیار ہی نہیں۔ رونا آپ رو سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر ان کا لخت جگر ابراہیم فوت ہوا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے، آنکھوں سے آنسو آ سکتے ہیں، مگر اس وقت زور و کتار کے ساتھ رونا، چیخو پکار کرنا اور ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کی پکارنا، یہ ایمان والوں کا تجزیہ نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا نظریہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کا نظریہ کیا ہے؟ جانے والا فوت ہوا، صدمہ بھی ہوا، غم بھی ہوا، اس پر کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور ہم نے مسلمان ہونے کا فرض نبھانا ہے، ہم نے لوگوں کو نہیں دکھانا، ہمیں محبت ہے، بلا شبہ محبت تھی، بلا شبہ محبت ہوگی، مگر اس کا نظریہ کیا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ میت کے اوپر مراسیے پکارنا، زور و کتار سے روکنا، رونا اور یہ کہنا کہ تم کیوں چلے گئے، تمہاری جگہ میں نہ چلی جاتی، اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو ہم نے ایسے کام نہیں کرنے۔ ہمیں غم بھی ہے، ہمیں صدمہ بھی ہوگا، مگر اس پر وہی طریقہ آزمانا ہے جو اللہ کے قرآن نے کہا، الذین قالوا، جب ان لوگوں کو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نظریہ ایمان والوں کا نظریہ ہے۔ ماہ محرم اور ماتم یہ ایمان والوں کا نظریہ نہیں۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کاموں سے منع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے نام چوتھی نصیحت کی، جاہلیت کے جتنے خون تھے آپ نے سارے معاف کرنے کا اعلان کر دیا، اور سب سے پہلے اپنے خاندان ربیعہ بن حارث اپنے قبیلے کا خون معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خطبہ کے اندر 5ویں نصیحت کی اپنی امت کے نام، زمانہ جاہلیت کے جتنے سود تھے اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سودیوں کا، تمام سود کے پیسوں کے برات کا اعلان کر دیا، ان کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اور اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عملی نمونہ پیش کیا۔ سب سے پہلے اپنے خاندان عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود معاف فرما دیا، جو انہوں نے لوگوں سے سود کے پیسے لینے تھے ان کے خاتمے کا اعلان کر دیا، صرف اصل رقم کی لی جائے گی، سود کا 1 روپیہ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خطبہ کے اندر جو اپنی امت کے نام 6ٹھی نصیحت تھی، عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ آج ہم نے بھی عورتوں کے معاملات کے اندر اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ ہاں بلا شبہ اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے، ہم مرد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مرد ہی قرار دیا ہے، مگر ہمیں نصیحت کی ہے کہ عورتوں کے معاملات کے اندر اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اسی بات کو اپنے معاشرے میں صرف اس نظر سے دیکھیں، کسی کی بیٹی اگر ہمارے گھر آ گئی ہے، ہم ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں کرتے، کیوں؟ ان کی بیٹی ہمارے گھر آ گئی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کریں گے، کل کو ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ آج کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کریں گے، کل کو ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو نہ ہو اللہ کے ہاں مجرم بن جائیں گے۔ اگر اسی بیوی نے، اسی بیٹی نے اللہ کی عدالت کے اندر یہ درخواست کر دی کہ اے اللہ، دنیا کے اندر میرے عورت ہونے کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر
خاص کر بالخصوص عورتوں کے معاملے میں، بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 7ویں نصیحت جو ہمیں کی، میاں بیوی کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ مرد کے ذمہ عورت کو کھلانا، جو خود کھائے وہ اسے کھلائے، جیسا لباس خود پہنے اسی لحاظ کا لباس اس کو پہنائے، اور عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کے احکامات کو مانے، اس کی اجازت کے بغیر کسی شخص کو، کسی مرد کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سمجھائی۔ اس کے بعد اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ ہم نے اللہ کی کتاب اور پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تھام لینا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس خطبہ کے اندر اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں نصیحت جو ہمیں کی، آپ علیہ السلام نے یہ بات کا اعلان کیا، اے لوگو میں نے تمہیں ہر وہ بات بتا دی جو اللہ کے قریب تمہیں کر دے، اور ہر اس بات سے آگاہ کر دیا جس سے تم جہنم سے دور ہو سکتے ہو، اور میں نے وہ بھی باتیں تمہیں بتا دی جس کے ساتھ تم اللہ سے دور ہو سکتے ہو اور جہنم کے قریب ہو سکتے ہو۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ کو گواہ بنایا، اے اللہ تو گواہ رہا کہ میں نے لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دی، اور صحابہ کو گواہ بنا دیا کہ میں نے آپ تک دین مکمل پہنچا دیا۔ آپ کوئی بندہ یہ بات کہے کہ اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات تو بتائی نہیں تھی، وہ دین ہے، تو وہ اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد کریم علیہ السلام پر بہتان لگا رہا ہے۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ نے دین نازل فرمایا اس دین کا نام دین اسلام ہے، اور اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد کریم علیہ السلام نے وہ دین ہم تک پہنچا دیا۔ اس خطبہ کے اندر اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فوقیت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فوقیت کا معیار یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا تقوی کتنا ہے۔ جتنا اللہ کا تقوی تمہارے دل میں ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہاں تمہارا مقام بلند ہوگا، لوگوں کا مقام اللہ خود ہی بلند کر دیں گے۔ جب کسی بندے کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہم ذی الحجہ کے آخری دنوں میں ہیں، ہو سکتا ہے کل یا پرسوں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جائے۔ محرم الحرام میں ایک اہم کام کرنے والا ہے، اس کی طرف آپ کی آگاہی چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو افضل ترین روزوں کا مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو دیکھا یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ آج کے دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے آزادی دی تھی، ہم شکرانے کے طور پر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو
تو پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہمیں موسیٰ علیہ السلام تم سے زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے۔ پھر اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے اور یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی ہے۔ کوئی کام یہودی کر رہے ہوں اور وہ کام مسلمان کرنا شروع کر بھی دیں تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ کام بھی کرنا ہے اور اس کام میں یہودیت کی مخالفت بھی کرنی ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے، ہم نے 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی احباب، کوئی بھائی 9 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھ سکے وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنہ الماضیہ، جو بندہ محرم الحرام کے 9 اور 10 2 دنوں کا روزہ رکھ لے گا، اللہ اس کے 1 سال سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ محرم الحرام 9 اور 10 محرم کو سبیلیں نہیں لگانی، سبیلیں نہیں کھانی، ہم نے روزہ رکھنا ہے، سنت کو زندہ کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے اور عملی ثبوت پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محرم الحرام کے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔